مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب جوانی کے قریب پہنچی، آپ 17 یا 18 سال کے قریب ہوئے، تو آپ نے دیکھا آپ کا خود چاچا اور آپ کے شہر والے اور جو اس وقت کا بادشاہ جس کا نام نمرود ہے، اور یہ نمرود وہ بادشاہ ہیں جس کی حکومت ایک شہر ایک کنٹری پہ نہیں تھی، بلکہ اس کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ اس کے آدمی پوری دنیا میں کام کرتے تھے، ایسا بادشاہ تھا۔ اور یہ بادشاہ اور اس کے ساتھ جتنے بھی شہر میں رہنے والے، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا اپنے ہاتھوں سے کچھ تصویروں کو بناتا تھا، اپنے ہاتھوں سے مٹی سے کچھ شکل بناتا تھا، آدمیوں کی صورتیں بناتا تھا، اور بنا کے بازاروں میں بیچتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ اور نمرود جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے محل میں خاص ایک کمرہ تھا، ایک روم تھا، جس میں اس کے بڑے بڑے خدا رکھے ہوئے تھے، بڑے بڑے مورتیاں رکھی ہوئی تھی جسے وہ خدا کہتا تھا۔ کوئی کلاڑی لے کے کھڑا ہے، کوئی کچھ لے کے کھڑا ہے، کوئی خاموش کھڑا ہے، تو اس طرح جو ہے کچھ بہت سے پتلے کھڑے ہوئے تھے۔ اور اس زمانے میں، یہ نمرود کے بادشاہ کے زمانے میں، ہر سال 3 دن ان کا میلہ لگتا تھا، 3 دن ان کا میلہ لگتا تھا، ہر سال لگتا تھا۔ اور اس سال اس میلے میں بادشاہ کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ ہوتے تھے اس میلے میں جاتے تھے، اور میلے میں جا کر وہاں پینا، شراب پینا، اچھلنا کودنا، بے حیائی، گناہ، ہر طرح کے کام ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جوانی کے عمر میں پہنچے تو وہ وقت آیا کہ ان کے میلے کا انتظام کیا جانے لگا۔ جب وہ میلے کے دن آئے تو یہ سارے شہر والے بادشاہ کے ساتھ، نمرود کے ساتھ میلے میں چلے گئے، اور ادھر شہر میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ محل میں بھی کوئی نہیں ہے، پورے شہر میں کوئی نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام محل کے اندر داخل ہوئے، اور بادشاہ کے اس خاص کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد دیکھا کہ وہاں بہت سے جھوٹے خدا رکھے ہوئے ہیں، جسے لوگوں نے خدا بنایا ہوا ہے وہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان تمام بتوں میں سے، ان تمام پتلوں میں سے ایک مٹی کا پتلا بہت بڑا ہے، اور وہ بالکل بیچ میں رکھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں کلاڑی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے ہاتھ سے کلاڑی لیتے ہیں، اور لینے کے بعد کسی کے کان کو کاٹ دیتے ہیں، کسی کا ناک توڑ دیتے ہیں، کسی کا چہرہ توڑ دیتے ہیں، کسی کے گلے پہ مارتے ہیں، کسی کا ہاتھ توڑ رہے ہیں، کسی کے پیر کو توڑ دیتے ہیں۔ اس طرح آپ نے ہر بت کے حال کو بے حال کر دیا، اور پھر کلہاڑی لے جا کے جو سب سے بڑا بت تھا اس کے اوپر پھر سے رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر واپس آ گئے۔ 3 دن کے میلے کے بعد جب یہ بادشاہ کے ساتھ پورے لوگ شہر میں آئے تو ان کی عادت یہ تھی، سب سے پہلے محل کے دروازے پہ داخل ہوتے اور اس خاص روم میں جاتے، اس روم کا دروازہ کھول کر سب کے سب ان بتوں کے سامنے زمین پہ گر جاتے تھے۔ اس کے بعد وہ اپنے اپنے گھروں کو جاتے تھے، یہ ان کی عادت تھی۔ تو وہ میلہ ختم ہوا، ختم ہونے کے بعد جب یہ واپس آئے، آنے کے بعد جب ان بتوں کا دروازہ کھولا تو بادشاہ دیکھ کے حیران رہ گیا، یہ کیا ہوا؟ ہمارے خدا کے کسی کا کان کٹا ہوا ہے، کسی کا ناک ٹوٹا ہوا ہے، کسی کے گلے پہ مار لگی ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کے پیر کٹے ہوئے ہیں، یہ کیا حال ہو گیا؟ اب سب حیران ہو گئے، بادشاہ غصے میں آ گیا، اور بادشاہ غصے میں آ کر لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ یہ کام کس نے کیا ہوگا؟ لوگوں نے بتایا کہ بادشاہ، شہر میں سب میلے میں جاتے ہیں، ابراہیم اکیلا میلے میں نہیں آتا،
ہمارا خیال ہے کہ یہ جو نوجوان ابراہیم ہیں اسی نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہوگی، اسی نے ہمارے خدا کے کان، ناک، پیر، ہاتھ توڑے ہوں گے، اسی کی یہ عادت ہوگی، کیونکہ ہمارے خداؤں سے اس کے علاوہ کوئی نفرت نہیں کرتا، وہ کسی اور خدا کو مانتا ہے۔ بادشاہ نے غصے میں حکم دیا کہ ابراہیم کو بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا۔ دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے۔ اب ادھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں مجھے کیوں بلایا آپ نے؟ بادشاہ نے کہا کہ اے ابراہیم، کسی نے ہمارے خدا کے کان، ناک، ہاتھ، پیر توڑ دیے ہیں، اور ان لوگوں کا خیال یہ ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں کہاں ہے وہ روم، کہاں ہے وہ کمرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کمرے کے پاس پہنچے۔ کمرے کے پاس پہنچنے کے بعد آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ میرے پاس کلاڑی نہیں ہے، میرے پاس گھر میں کوئی ہتھیار نہیں ہے، میرے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے، میں نوجوان ہوں، ابھی 17-18 سال کا ہوں، میں کیسے ان کے کان، ناک توڑ سکتا ہوں؟ یہ دیکھو جو تمہارا سب سے بڑا خدا جس کے ہاتھ میں کلاڑی ہے، شاید ہو سکتا ہے وہ غصے میں آ کے توڑ دیا ہوگا، وہ غصے میں آ کے اپنے بازو والوں کے کان، ناک، ہاتھ، پیر توڑ دیے ہوں گے۔ بادشاہ غصے میں آ گیا، غصے میں آ کے کہتا ہے ابراہیم کیسے بات کرتے ہو؟ یہ جو ہے یہ ہاتھ نہیں ہلا سکتے، یہ سن نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے، یہ اپنے ہاتھوں سے کلاڑی نہیں اٹھا سکتے، یہ اپنے پیروں سے حرکت نہیں کر سکتے۔ جب یہ بات سنی حضرت ابراہیم نے تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ پھر نمرود ایسے کو خدا کیوں مانتا ہے جو ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا؟ ایسے کو خدا کیوں مانتا ہے جو دیکھ بھی نہیں سکتا؟ ایسے کو خدا کیوں مانتا ہے جو سن بھی نہیں سکتا؟ ایسے کو خدا کیوں مانتا ہے جو خود کے کان کٹ رہے ہیں لیکن خود کی مدد نہیں کر سکتا، خود کے ہاتھ کٹ رہے ہیں مدد نہیں کر سکتا، خود کے پیر کٹ رہے ہیں خود کی مدد نہیں کر سکتا؟ تو حضرت ابراہیم سے نمرود کہتا ہے پھر بتاؤ ابراہیم کس کی عبادت کریں، کس کو خدا مانیں؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرے خدا کی عبادت کر جو تجھے بھی بنانے والا ہے، جو ابراہیم کو بھی پیدا کرنے والا ہے، جو ان مٹیوں کو بنانے والا ہے، وہ میرا خدا ہے، میرے خدا کی عبادت کر۔ نمرود غصے میں آ گیا، اس نے کہا چلو دربار میں۔ پھر دربار کے اندر سب آئے، بادشاہ اپنے کرسی پر بیٹھا۔ نمرود کہنے لگا کہ ابراہیم یہ بتاؤ تمہارے خدا کی طاقت کیا ہے، تمہارے خدا کی قدرت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کے ان الفاظ کو قرآن میں پارہ نمبر 3 میں آل عمران میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ جب ابراہیم سے بادشاہ نے سوال کیا کہ بتاؤ تمہارے رب کی قدرت کیا ہے، تو حضرت ابراہیم نے کہا میرے رب کی قدرت یہ ہے کہ میرا رب زندگی بھی دیتا ہے اور میرا رب موت بھی دیتا ہے، میرا رب زندہ اور موت رکھنے والا ہے، جسے چاہے وہ زندگی عطا فرماتا ہے، جسے چاہے موت کی نیند سلا دیتا ہے، یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ نمرود نے کیا کیا معلوم ہے؟ اللہ کا دشمن تھا، رسول کا دشمن تھا، تو جو دشمن اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے نا، اس کو عقل بھی سمجھ میں نہیں آتی، اس کی عقل بھی کام نہیں کرتی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے جیل سے، بادشاہ تھا نا، جیل سے 2 لوگوں کو بلایا۔ ایک آدمی تھا اچھا، صحت مند اور پاک صاف آدمی، نیک اخلاق والا آدمی، اور دوسرا آدمی تھا گنہگار تھا، ہر طرح کے گناہ کیا تھا، اور بادشاہ نے اس کو پھانسی پہ چڑھانے کے موت کی سزا سنائی تھی۔ دونوں کو بلایا، دونوں کو بلا کے حضرت ابراہیم سے نمرود کہتا ہے کہ تمہارے خدا کی قدرت یہ ہے، وہ جسے چاہے زندگی دیتا ہے، وہ جسے چاہے موت دیتا ہے۔ تو اے ابراہیم دیکھ لو، یہ میرے پاس ایک اچھا آدمی کھڑا ہوا ہے، اب میں حکم دے رہا ہوں کہ اس کو مار دو۔
جیسے ہی بادشاہ کے ان غلاموں نے، اس کے پاس نوکری کرنے والوں نے سنا، وہ آگے بڑھے، اس اچھے آدمی کا سر اڑا دیا، اور جو آدمی گنہگار تھا، جس کو پھانسی کی موت کی سزا ہوئی تھی، اس سے نمرود کہتا ہے کہ دیکھو اس کو موت کی سزا ہو چکی تھی، لیکن آج میں اسے آزاد کر کے زندگی دے رہا ہوں۔ یہ قدرت تو میرے اندر بھی ہے، یہ طاقت تو میرے اندر بھی ہے، تمہارا خدا زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، دیکھو میں نے بھی ایک کو زندگی دی ہے، ایک کو موت دی ہے، اب بتاؤ تمہارے خدا کے اندر قدرت کیا ہے؟ بھئی اس کو عقل کم تھی، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن تھا نا، اسے یہ نہیں معلوم کہ جسے تو نے زندہ چھوڑا ہے اس کو زندگی بھی اللہ نے عطا کی ہے، اور جسے تو نے موت دی ہے اسے موت بھی اللہ نے دی ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کا دشمن تھا، عقل میں بات نہیں آتی تھی، اس نے یہ سمجھا تھا کہ میں جیت لیا ہوں، ابراہیم کے خدا کے برابر ہو گیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ اچھا تو اس راستے سے آنا چاہتا ہے تو پھر ایک اور میرا دعویٰ ہے، دعویٰ یہ ہے، میرے رب کی قدرت، میرے رب کی شان یہ ہے، میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے، میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مشرق میں ڈبوتا ہے، اگر تو اور تیرے خدا سچے ہیں تو پھر میرے رب کے خلاف مغرب کے سورج کو نکال اور مشرق میں ڈبا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم کی بات سنی، قرآن خود کہتا فَبُہِتَ الَّذِي کفر، جیسے ہی کافر نے یہ بات سنی، نمرود نے سنا، حیران رہ گیا۔ اب وہ سوچنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو جو ہے ہمارے آدمی تھے جن کو میں نے چھوڑ دیا اور جن کو میں نے مار دیا، یہ ہمارے آدمی تھے، اب سورج تو ہمارا نہیں ہے، نہ ہم بلانے پہ آتا ہے۔ تو وہ حیران رہ گیا اور غصے میں آ کے کہتا ہے کہ تو بادشاہ کے ساتھ غصاخی کرتا ہے، بادشاہ کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ آگ لگاؤ اور آگ میں ابراہیم کو جلاؤ۔ یہ وجہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سچے خدا کی دعوت دی تھی۔ نمرود جو بادشاہ تھا، جو کافر تھا، اس نے نہیں مانا، نہ خدا کو مانا نہ خدا کے رسول کو مانا، اور الٹا اللہ اور اس کے رسول کے دشمنی میں اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔